رمضان میں پڑھا ہوا قرآن کس کو بخشا جاتا ہے اور اس کو بخشنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پلیز مفتی صاحب ضرور بتائیے۔ دیکھیں، امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں، اور عام طور سے عورتیں بہت کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو جیسے ہی رمضان میں قرآن کریم وہ کمپلیٹ کر لیتی ہیں، کوئی 2 پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 3 قرآن پڑھتے ہیں، کچھ 1 پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کس کو یہ ایصال ثواب کرنا ہے، ہم کس کو بخشیں اور کس طریقے سے بخشیں۔ بعض جگہ کا تو یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم جب پڑھ لیتے ہیں، کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی مسجد کے امام کو بلاتے ہیں یا کسی کو بلایا، انہیں بتایا کہ بھائی ہم نے اتنا قرآن پڑھا ہے، آپ اس کو بخش دیں۔ تو دیکھو، اس سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس قرآن کریم کو ایصال ثواب کریں، خود بخشیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بخشیں اور آسان طریقہ کون سا ہے ایصال ثواب کرنے کا، بخشنے کا؟ قرآن کریم پڑھنے کے 3 زبردست فائدے ہیں جو بنیادی مقصد ہے قرآن پڑھنے کے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے قرآن کریم کیوں پڑھا، جو رمضان کے مہینے میں آپ نے قرآن کیوں پڑھا، وہ نیت آپ کی دیکھی جائے گی۔ قرآن کریم صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد طاق میں اٹھا کے رکھ دیا، پھر ہمیں کوئی مطلب نہیں، بلکہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک میسیج ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بغیر سمجھے بھی اگر آپ پڑھیں گے نا قرآن تو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میں اس ٹاپک کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، بس یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ ہمیں کسے بخشنا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تھا تو آپ کی نیت کیا تھی۔ تو جب بھی آپ شروع کریں نا قرآن، تو صرف یہ سوچ کر پڑھا کریں کہ بھائی ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے دل کا زنگ دور ہو جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں، دلوں کا زنگ کس طرح سے صاف کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا زنگ دور کر دے گا۔ تو بس قرآن پڑھنے کا جو اصل مقصد آقا علیہ السلام نے بتایا نا کہ دل کا زنگ دور ہوگا، تو اس نیت کے ساتھ ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، بڑی آہستہ پڑھنا چاہیے، بڑا اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بڑی اخلاص اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں یہ کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے، آپس میں فیملیز میں لوگ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 2 پڑھ لی تو ہم 3 پڑھیں گے، ہم 4 پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے۔ بالکل نہیں، آپ 1 پڑھو، چاہے 15 پارے پڑھو، لیکن بڑی خوبصورت طریقے سے پڑھیے، بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھیے، تو اللہ تعالیٰ اسی میں اجر عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ کس کو بخشیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھو، آپ نے قرآن کریم پڑھ لیا، آپ کو تو اس کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب آپ وہ نظر جس کو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس ثواب کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کہیں کہ اللہ اس قرآن کو پڑھنے کی برکت سے ہمارے عمل میں ترقی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری طرف سے درود و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس طرح سے آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور آپ چاہیں تو اس قرآن کو اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یعنی جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے آپ چاہیں تو ان کو بھی بخش سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو اسپیشل کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب آپ نے پورا قرآن خود پڑھا ہے تو خود آپ دعائے مغفرت کریں، پھر آپ خود کہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، اس کی برکت سے ہمارے مرحوم کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، کیونکہ آپ نے اتنی محنت سے قرآن پڑھا ہے، تو بڑے دل کے ساتھ جو آپ کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ کسی مولوی یا کسی امام کے دل سے نہیں نکلے گی، تو آپ خود سے اللہ سے مانگیں۔ اور دعا کا مطلب یہ نہیں لمبی لمبی دعائیں آپ پڑھیں، پورا فاتحہ پڑھیں جب ہی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دل کے درد کا نام دعا ہے۔ آپ کے دل میں جو درد ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کرنا، اسی کو تو دعا کہتے ہیں۔ تو آپ بس اللہ سے کہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس میں جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف فرما دے، اور ہمیں بھی اس کا ثواب عطا فرما، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہم یہ ثواب اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اور کسی کو کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھی آپ کہہ دیں گے سب کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا کرے گا۔ پھر آپ مرحومین کے لیے کہہ دیں کہ بھئی ہمارے فلاں مرحوم کے لیے بھی ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما، اور اس قرآن کریم کی برکتوں سے ان کی مغفرت فرما، اور اس کا ثواب اللہ ان کو عطا فرما دے۔ تو آپ یہ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ
पूरा पूरा सवाब अल्लाह ताला सबको भी अता फरमाएगा और आपको भी अता फरमाएगा। लिहाजा कुरान पढ़ने का मकसद सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हमने बस उन्हें बख्श दिया, नहीं, बल्कि कुरान पढ़ने का मकसद होना चाहिए कि दिल का जंग दूर हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की हो और हम ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल करने वाले बन जाएं। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।